کہ آخرت میں حساب کتاب کا کیا مطلب ہے؟ جن چیزوں کو ہم نے لے لیا کیا اس کا حساب ہوگا؟ جن کو استعمال کیا یہ جو بس ہمارے استعمال نہ بھی کریں ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حساب و کتاب حقیقتاً ہوگا کفار کا، اور وہ سب اللہ جانتا ہے، ان کو سامنے کھڑا کر کے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کویسچن کرے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور اس کے علاوہ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ اب نعمت ہر جو چیز اللہ کی نعمت میں آپ شمار کر لیں اس کا حساب و کتاب اگر ہوا، اگر اللہ نے لیا مسلمان سے تو ان کا حساب و کتاب، اس میں تمام جسمانی اعضاء بھی آ جاتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، بیوی بچے اللہ کی نعمت ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے علاوہ آزاد ملک اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور گھر کے اندر ہزارہ نعمتیں ہیں، چاہے آپ ان کو استعمال نہ کر رہے ہوں، قرآن یہ کہتا ہے ان کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر حساب و کتاب پر آ گیا تو سرکار نے فرمایا جس کا حساب و کتاب ہو گیا وہ نہیں بچے گا۔ اس لیے میں آپ گزارش کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں، ہر دعا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا رب کریم تو بروز قیامت مجھے بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دینا۔ حساب کتاب تو کہیں نہیں، اگر کوئی سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے آخرت میں حساب کر لینا، نو بالکل نہ کہیں۔ آخرت کا حساب اگر ہو گیا بھائی جان تو ایک پلک جھپکنے کا بھی حساب دینا ہوگا، ایک نگاہ اٹھ گئی اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اور ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آئے تو تباہ ہو جائیں گے بلا حساب و کتاب۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے ساتھ ہم حسن ظن قائم کرتے ہیں کہ تو اپنے حبیب کے صدقے بلا حساب و کتاب ہمیں داخل جنت کر دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، خوب گناہ کریں، رشوتیں لیں، حرام کمائیں اور کہیں کہ بھی میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش کے بغیر حساب و کتاب جنت میں ڈال دے گا، اور ہم نے مفتی صاحب سے حدیث بھی سنی۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ پورے اللہ تعالیٰ کی اطاعت حتی الامکان کریں، گناہ سے بچیں، نیک اعمال کریں اور اپنے رب سے حسن ظن قائم کریں۔ یہ حسن ظن آپ کو کام دے گا، اور یہی نبیوں کا، صحابہ کا، اولیاء اعظام کا طریقہ ہے کہ ان کا حسن ظن ہم سے اربوں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ لیکن کیا کسی نبی نے اللہ کی جان بوجھ کے نافرمانی کی؟ کسی صحابی نے کی ہو، کسی ولی نے کی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے حسن ظن قائم کرنے کا صحیح طریقہ کہ اطاعت مکمل ہو، اللہ کی فرما برداری بالکل کامل انداز میں کی گئی ہو، اب حسن ظن قائم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو بہرحال شرمندہ رہے اپنے عمل پر، حسن ظن اب بھی قائم کرے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو حساب و کتاب کا بھی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کا بھی حساب نہ لینا، اگر وہ مسلمان ہیں تو بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دینا، کیونکہ جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے حق میں پہلے وہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ یہ کہتی ہیں